نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ 27ویں پارہ کی چند اہم آیتیں سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ الذاریات آیت نمبر 50 میں فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. بس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگو، کہ اللہ کی طرف بھاگنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف لپکنے کی ضرورت ہے. دنیا میں شیطان ہمارا دشمن ہے، دنیا میں نفس امارہ ہمارا دشمن ہے، تو ان سارے دشمنوں سے بھاگ کر کے لپکنا ہے کس کی طرف؟ رب کی طرف. سورہ الذاریات آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتا ہے کہ نصیحت کرتے رہیے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت جو ہوتی ہے وہ ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. اس لیے نصیحت ہوتی رہنی چاہیے. نصیحت کا کیا اثر ہوگا اس سے قطع نظر نصیحت ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ نصیحت بہرحال ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ قطعاً نہیں، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان عبادتوں کا خود ہمیں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے اور اسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اس کے بعد سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کی شروعات ہوتی ہے تو 6 چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع. سن لو کہ اللہ کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جہنمیوں کو جہنم میں دھکے دیتے ہوئے فرشتے ڈالیں گے اور کہیں گے ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون. یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. کیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ اب اسی میں جھلستے رہو. اس انداز میں جہنمیوں کے ساتھ معاملہ ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور ان کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. چنانچہ اس نعمت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ طور آیت نمبر 21 میں کہ اگر جنتی اوپر کے درجے میں ہوں گے اور ان کے گھر کے افراد نیچے کے درجے میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اوپر کر دے گا، ایک ساتھ کر دے گا. اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء. کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے کچھ بھی کم نہ کریں گے. کیسے ہوگا؟ ایمان والا اگر اوپر کے درجہ میں ہوگا تو ان کی اولاد نیچے کے درجہ میں تھی تو اوپر سے نیچے نہیں لایا جائے گا اس کو، بلکہ نیچے کی جو اولاد ہے یا نیچے کے جو لوگ ہیں ان کو اوپر کر دیا جائے گا. یا اولاد اوپر کے درجہ میں ہے، ماں باپ نیچے کے درجہ میں تھے تو ماں باپ کو نیچے کے درجہ سے اوپر کے درجہ میں کر دیا جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جب کہ ہم دین پر گامزن رہیں، شریعت کو فالو کریں، تب ہم جنت میں جائیں گے. اس کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو آپس میں اپنی فیملی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہیں گے ہم دنیا میں جہنم سے ڈرتے تھے، جس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں داخل کیا. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرے اور جہنم سے بچائے. اس کے بعد سورہ طور آیت نمبر 35 سے 36 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خالق کون ہے، ذرا پہچانو اپنے خالق کو. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے، الٹپ پیدا ہو گئے، یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ ام خلقوا السماوات والارض.
یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ یقین رکھنے والے نہیں ہیں، نہ تو خود سے پیدا ہوئے ہیں، نہ تو انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور نہ ہی بغیر کسی چیز کے وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور وہ بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ النجم میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 سے 4 تک میں بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی بولتے ہیں تو وحی کی بنیاد پر ہی بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ جو کچھ بھی بات کرتے ہیں خواہشات سے بات نہیں کرتے، من سے بات نہیں کرتے، بلکہ آپ وہی کہتے ہیں جو وحی ہوتی ہے، یعنی وحی کی بنیاد پر ہی آپ کی گفتگو ہوتی ہے۔ ایک وحی قرآن ہے اور دوسری وحی سنت ہے، گویا کہ حدیث بھی وحی ہی ہے، البتہ اس میں الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اور حدیث کا انکار کرتا ہے، وہ قطعاً مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس نے وحی کا انکار کیا۔ ایک چیز کو مانے ایک چیز کو نہ مانے، قطعاً وہ مسلمان نہیں، اور حدیث کو مانے بغیر کوئی آدمی شریعت پر عمل بھی نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ جیسے قرآن وحی ہے ویسے ہی حدیث بھی وحی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ اللہ تعالیٰ سورہ النجم آیت نمبر 13 میں بیان فرماتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا۔ کیا دیکھا تھا؟ سب سے پہلے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العالمین کا دیدار کیا، اس نے جھوٹ بولا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ البتہ اس آیت کا جواب کیا ہے؟ تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد جبریل کو دیکھنا ہے، جبریل امین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رآہ بفؤادہ مرتین، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل سے دیکھا 2 مرتبہ۔ تو پیشانی کی آنکھوں سے دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی تھی دیکھنے کی اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ کا تجلی ظاہر ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار جنتی جنت میں کریں گے، اور جنت کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت یہی ہوگی۔ اس کے بعد سورہ النجم آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی 2 شرطیں بیان کی ہیں۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ کے پاس 2 شرطوں کے ساتھ ہی سفارش ہو سکتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے دے، فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، اولیاء صالحہ کیوں نہ ہوں، لیکن سفارش کرنے کی اجازت دے دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے عمل سے بھی اللہ راضی ہو، اجازت بھی دے وَيَرْضَىٰ، اور اس کے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو، تبھی سفارش اس کے حق میں ہوگی۔ اس کے بعد سورہ القمر کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ القمر کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے شق قمر کا ذکر کیا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ کب ہوا تھا؟ کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کو نبی تب مانیں گے جب آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے معجزہ دکھایا، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا اور واقعی چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ ایمان لانے سے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سمجھنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہوں پر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے نہایت ہی آسان کر دیا ہے، تو کیا نصیحت حاصل کرنے والا کوئی ہے؟ 4 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں انسانوں کو میسج دیا ہے کہ قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو قرآن کے اس پیغام کو سمجھے؟ میرے بھائیو، اللہ کا یہ پیغام ہے، اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو کبھی بھی ہدایت کے راستے پر گامزن نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ہمیں خود سے بھی ترجمہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے قرآن کے ساتھ، اور قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ الرحمن کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے
अनगिनत नेमतों का ज़िक्र किया। हमने इंसानों पर और जिन्नात पर अनगिनत नेमतें की हैं, और बार बार नेमतों का ज़िक्र करने के साथ अल्लाह ने कहा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए इंसानों और ए जिनों, तुकज़्ज़िबान कि ए इंसानों और ए जिनों तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। अगर आप किसी ज़िद्दी इंसान से बहस कर रहे हों और वो बात को नहीं मान रहा हो, कहता हो कि ये कहाँ है वो कहाँ है, तो आप क्या करते हैं कि उसको दलील पे दलील देते जाते हैं। वैसे ही अल्लाह ताला ने सूरह अर्रहमान में एक नेमत का ज़िक्र किया, दलील दी, और फिर पूछा तुम इंसानों और जिन्नात बताओ अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे, अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे। और आपके इल्म के लिए ये आयत फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 मरतबा सूरह अर्रहमान में आई है, और अल्लाह हर बार पूछता है कि ए इंसानों और जिन्नात तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। उसके बाद आयत नंबर 31 में अल्लाह बहुत ही सख्त बात कहता है। क्या कहता है? सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान, ऐ जिनों और इंसानों हम अनक़रीब तुम्हारा हिसाब लेने के लिए फ़ारिग़ होने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सब का हिसाब आसान फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। उसके बाद सूरह अल-वाक़िया में अल्लाह ताला ने 3 गिरोह का ज़िक्र किया है। क़यामत के दिन जब हिसाब व किताब होगा तो उस वक्त 3 गिरोह हो जाएंगे। दाएं हाथ वालों का एक गिरोह होगा, और ये आम जन्नती होंगे, कॉमन जन्नती, आम जन्नती होंगे। और बाएं हाथ वालों का एक गिरोह होगा, ये सारे के सारे जहन्नमी होंगे और सबक़त करने वाले लोग होंगे। ये सबक़त करने वाले कौन हैं? ये अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन में से VIP लोग होंगे। हालांकि कॉमन जन्नती को भी इतनी नेमतें मिलेंगी कि किसी बड़े से बड़े बादशाह ने भी उन नेमतों का तस्वुर नहीं किया होगा। और फिर अल्लाह ताला ने हर गिरोह की नेमतों का ज़िक्र किया है। सूरह अल-वाक़िया को पढ़ें और लुत्फ़ उठाएं कि कैसे अल्लाह ताला जन्नत की नेमतों का ज़िक्र कर रहा है, और फिर जहन्नम में अदाब जो जहन्नमियों को होगा उसका भी कैसे ज़िक्र कर रहा है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला के चंद दलाइल ज़िक्र किया। सूरह अल-वाक़िया आयत नंबर 57 से लेकर के 72 तक अल्लाह ताला फरमाता है कि अच्छा ये बताओ कि जो तुम मनी टपकाते हो, शौहर बीवी आपस में वजीफ़े जो ज़ौजियत अदा करते हैं, तो क्या उससे इंसान तुम बनाते हो या हम बनाने वाले हैं? शौहर बीवी मिल लेते हैं और बस, लेकिन 9 महीने के अंदर बच्चा कौन पैदा करता है? सोचो, गौर करो। फिर फरमाता है अल्लाह ताला अच्छा ये बताओ कि तुम जो बोते हो ज़मीन में, उससे दाना हम उगाते हैं या तुम उगाते हो? किसान दाना डाल करके आ जाता है, आराम से सो रहा होता है, कौन दाना निकालता है? अगर हम चाहते तो उसको रेज़ा रेज़ा कर देते, लेकिन हमने तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए फल, फ्रूट्स और हर तरह के अनाज निकाले। अच्छा ये बताओ कि जिस पानी को तुम पीते हो उसे बादलों से तुम उतारते हो या हम उतारने वाले हैं? अगर हम चाहें तो उस पानी को करवा ज़हर बना दें और तुम पी न सको, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं अदा करते? फिर अल्लाह पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम जो आग सुलगाते हो उसके दरख्त को तुमने पैदा किया है या हम पैदा करने वाले हैं? तो अल्लाह ताला दरअसल पूछ करके बंदे की आँख खोलना चाहता है कि अक़ल से काम लो। जिसने ये सब एहसान तुम पे किया वही हक़ रखता है कि उसके सामने तुम्हारा माथा झुकना चाहिए। उसके बाद सूरह अल-हदीद में आयत नंबर 4 के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि वो अर्श पर है और उसके साथ साथ उसका इल्म हर जगह है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी हुआ। ये आयत कुरान करीम में 6 जगह पर है और 7वीं जगह पर अल्लाह फरमाता है अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। गोया के 7 जगह पर अल्लाह ताला ने यही अल्फाज ज़िक्र किया कि अल्लाह कहाँ है? अर्श पर है, 7वां आसमान के ऊपर अर्श पर है। लेकिन उसके साथ साथ इसी आयत में अल्लाह क्या फरमाता है? वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो अल्लाह ताला अर्श पर होते हुए तुम्हारे साथ है। कैसे कैसे साथ है? हमारे इल्म के एतबार से हमारे साथ है। अल्लाह हर जगह है इल्म के एतबार से, यानी तुम्हारी निगरानी कर रहा है, तुम्हें जान रहा है, तुम्हारी एक एक हरकत से आगाह है। हम कहते हैं ना कि अगर किसी आदमी ने परेशानी में हमें फ़ोन किया
इंडिया से ही क्यों ना हो, तो हम कहते हैं कि आप घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं। आप क्या उनके साथ हैं? नहीं, लेकिन आप उनको तसल्ली देते हैं। वैसे ही अल्लाह ताला ने कहा कि वो तुम्हारे साथ है, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, गोया कि उसका इल्म तुम्हारे साथ है, लेकिन है अल्लाह कहाँ? अर्श पर है। यानी आखिरी जो नुक्ता होगा आज का, तकदीर पर ईमान का फ़ायदा क्या है। अल्लाह ताला ने सूरह अल-हदीद आयत नंबर 22 से 23 तक बयान फरमाया, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्ल अन नब्राहा, कि तुम्हें तुम्हारी ख़ास जानों में या ज़मीन में कोई भी मुसीबत आती है, अल्लाह ताला ने उसको हमने लिख दिया हुआ है। आसमान और ज़मीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले मखलूक की तकदीर लिखी जा चुकी है। इसका फ़ायदा क्या है? अल्लाह फरमाता है, लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम, कि अगर तुम्हें नहीं मिलती है कोई चीज़ या तुम्हें मुसीबत लायक होती है तो उस पर पछताओ नहीं, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि अगर कुछ मुसीबत आई है, कुछ नुकसान हुआ है, ज़िंदगी में कुछ मसला पैदा हुआ है, तो ऐसा लिखा हुआ था। इसलिए सुसाइड नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि ये सोचेंगे कि अल्लाह ने लिखा हुआ था। वला तफ़रहू बिमा आताकुम, उसी तरीक़े से अगर तुम्हें मिलता है, नेमतें मिलती हैं, तो उस पर तुम इतराओ भी नहीं। ये मत समझो कि ये हमारी सलाहियत का नतीजा है, ये हमारी तदबीर और काबिलियत का नतीजा है, ये मत सोचो, बल्कि ये सोचो कि अल्लाह ताला ने ये भी लिखा था कि आज के दिन मुझे नेमत मिले, लिहाजा उस पर शुक्र अदा करो। तो मुसीबत में सब्र करना है और नेमत में शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।